السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ پیام اسلام چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 144 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا نہیں ہے کہ بس وہ ایک رسول ہے۔ یہ آیت مبارکہ غزوہ احد کے دوران جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ کا نعوذ باللہ انتقال ہو گیا یا شہادت ہو گئی، تو بعض لوگ بہت دل برداشتہ ہو گئے، دل گرفتہ ہو گئے کہ اب ہم نے جنگ کر کے کیا کرنی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو یہ کیفیت حضرت عمر پر خاص طور پر ان کا تذکرہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کی خبر سنی تو تلوار پھینک دی اور دل برداشتہ ہو کر بیٹھ گئے۔ تو یہی طرز عمل اس پر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی ہے، فرمایا کہ تمہارا یہ رویہ بالکل غلط ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے۔ تم ان کے لیے جہاد نہیں کر رہے بلکہ تم اللہ کی رضا کے لیے جہاد کر رہے ہو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کر رہے ہو۔ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، وہ تو اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ قد خلت من قبل رسل، رسول آئے گزر گئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم، تو کیا اگر وہ انتقال کر جائیں یا قتل کر دیے جائیں علی اعقابکم، تو اپنے تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ یعنی اگر وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں، وصال کر جائیں، تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے، راہ حق سے پھر جاؤ گے؟ کیا تمہارے دین کی حقیقت یہی ہے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَیْہِ، اور جو کوئی بھی اپنے ایڑیوں کے بل لوٹ گیا، یعنی جو کوئی بھی اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال یا رحلت کے بعد جو کوئی بھی دین سے پھر گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اس نے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا، اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا، اور جو شکر ادا کرتے ہیں مشکل وقت میں صبر کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا بدلہ ہے۔ حضرت عمر چونکہ ایک جذباتی سے صحابی تھے، جب آپ کی رحلت کی خبر سنی حوصلہ چھوڑ گئے، تو اس سے ملتی جلتی کیفیت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت بھی طاری ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کی خبر سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار سونپ لی، کہنے لگے جو شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، میں ان کا سر اڑا دوں گا۔ یعنی اس قدر آپ جذباتی ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ سے باہر تھے، جب یہ خبر سنی تو سیدھے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں نہیں دے گا، یعنی اب دوبارہ آپ پر موت نہیں آئے گی، اب تو آپ حیات جاودانی حاصل کر سکے۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر فرمایا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، سن لو جو کوئی محمد کی عبادت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا جان لو کہ وہ انتقال کر گئے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ آل عمران کی یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی زبانی یہ آیت سن کر ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ شاید یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہے، یعنی یہ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ میں نے اپنا پیغمبر تمہارے پاس اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کل من علیہا فان، اللہ نے فرمایا کہ میری ذات کے علاوہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو موت آ جائے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو موت آئے گی سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو اگر ایسا ہو جائے کہ تمہارے درمیان جو نبی ہے جو میں نے اپنا پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے، اگر اس کو میں واپس بلا لوں تو کیا تم راہ دین کے راستے کو چھوڑ دو گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک وارننگ، ایک سخت الفاظ میں مسلمان کو تنبیہ کی ہے کہ کیا تم نبی کی عبادت کرتے ہو، محمد کی عبادت کرتے ہو؟ اگر تم میری عبادت کرتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں میں تو زندہ ہوں اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو سے بھی کام نہیں لینا چاہیے، اس حد تک رہنا چاہیے جس حد تک اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ العالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، وجہ کائنات، سب کچھ، دو جہانوں کے سردار، اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ آپ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، بشر ہیں، معبود نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے پر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔